بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا اور 7 چیزوں کا 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ جن 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا ان پر اس سے پہلے ہم بالتفصیل گفتگو کر چکے ہیں، جس میں بیمار کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینکنے والے کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنا، قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرانے میں مدد کرنا اور مظلوم کی مدد کرنا، اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا۔ اس پر اس سے پہلے بھی تفصیل بات ہو چکی۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن 7 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ان میں سونے کی انگوٹھی اور سونے کا چھلا وغیرہ پہننے سے، استعمال کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب اللباس میں اسی مناسبت سے لے کر کے آئے کہ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، منع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا اور روکا اس سے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے کردار موجود ہیں جو بظاہر تو مرد بھی ہیں اور ہم ان کو مرد ہی سمجھتے ہیں، اور بظاہر وہ مسلمان ہی ہیں اور ہم ان کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، لیکن سونے کا بے دریغ استعمال انہوں نے کیا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے پھر وہ فخر و غرور کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، تکبر کا بھی نشانہ بن چکے ہوتے ہیں، اور پھر مزید سونے پر سہاگا یہ کہ صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے نام نہاد اینکر شاید جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا علم نہیں، یا ان کو اسلام کی بنیادی تعلیم کے بارے میں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، وہ ایسوں کے پاس جا کر کے ان کو خواہ مخواہ کی شہرت دلوا رہے ہوتے ہیں اور ان کے انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے وجہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس محبت کی کیا وجہ ہے کہ کیوں آپ نے یہ اتنا سونا پہن رکھا ہے، حالانکہ وہ شخص شریعت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ فخر و غرور اور تکبر کے اندر بھی مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بجائے اس کے کہ انہیں سمجھایا جائے، انہیں یہ بات بتائی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان گرامی اس کے متعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور آپ کو بحیثیت مرد اور بحیثیت مسلمان سونے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سونے کی دہات، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کے کڑے، سونے کے چھلے، سونے کے ہار، سونے کے لاکٹ، یہ آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ آپ ایسا کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھانے کی بجائے ان کو مزید فیم دی جا رہی ہوتی ہے، ان کو مشہور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے تمام کرداروں کو سوچنے سمجھنے کی اور سوچ سمجھ کے
صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سونا جو ہے، یہ سونے کی انگوٹھیاں مرد کو پہننا ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، تو اس سے ان مردوں کو رک جانا چاہیے جو اس کا استعمال بے دریغ کرتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پنجاب میں ایک بڑا عام رواج ہے شادی بیاہ کے موقع پر کہ لڑکی والوں کی طرف سے دولہا کو سونے کی انگوٹھی بطور تحفہ پیش کی جاتی ہے۔ تو جب شریعت کے اندر ایک چیز ہے ہی حرام اور اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا، تو پھر اس کا بنوانا اور بنوا کے دولہے کو گفٹ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر بعض لوگ مذہبی ہوتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم لے لیں گے لیکن پہنیں گے نہیں۔ جب ہے ہی منع تو پھر لیں گے کیوں آپ؟ اس سے کوئی اور چیز بنا لیں، کوئی اور تحفہ خریدا جا سکتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے اور کیسے امت مسلمہ کے اندر آ گئے کہ جن کے اندر کھلا کھلا شریعت کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے لباس جو نبوی لباس ہے، سنت لباس ہے، اسلامی لباس ہے، اسے ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس چیز سے کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی موجود ہے، رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔